پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب مائیکل فیراڈے کا سرورق، جنہوں نے بجلی ایجاد کی تھی، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 5ویں ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 41 سے لے کر صفحہ نمبر 50 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس 5ویں ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ فروری سن 1815 میں فلورنس کے بعد سر ہمفری ڈیوی اور ان کے خاندان کے افراد اور مائیکل فیراڈے کی اگلی منزل دوبارہ اٹلی کا دارالحکومت شہر روم تھا، جہاں پر انہوں نے اپنے اس دورے میں تقریباً 4 مہینے قیام کیا تھا۔ اس دوران روم شہر میں ایک عظیم الشان میلہ جس کا نام گرینڈ کارنیول آف روم تھا، وہ بھی منعقد کیا جا رہا تھا، جو کہ 16 فروری سن 1815 کو شروع ہوا تھا۔ اس عظیم الشان میلے میں شرکت کرنے کے لیے سر ہمفری ڈیوی اور ان کے خاندان کے افراد مشغول ہو گئے تھے، جبکہ اس دوران مائیکل فیراڈے مکمل یکسوئی کے ساتھ فرانسیسی اور اطالوی زبانیں سیکھنے کے لیے پوری لگن کے ساتھ اپنی توجہ اس جانب مرکوز کرتے رہے تھے۔ 7 مارچ سن 1815 بروز منگل کو سر ہمفری ڈیوی اور ان کے خاندان کے افراد اور مائیکل فیراڈے روم سے نیپلز کی طرف اپنے سفر پر روانہ ہوئے تو انہیں دوران سفر اطلاع ملی کہ فرانس کے بادشاہ نپولین بوناپارٹ اٹلی کے شہر ایلبا کے راستے سے پیرس سے فرار ہو گئے ہیں۔ نپولین بوناپارٹ کے فرانس سے فرار ہونے کے بعد پورے یورپ میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ نیپلز سے دوبارہ گزرتے ہوئے سر ہمفری ڈیوی اور مائیکل فیراڈے نے دوبارہ ماؤنٹ ویسوویس کا مشاہدہ کیا تھا، جو کہ اس وقت آتش فشانی لاوا اگلنے میں مصروف تھا۔ سر ہمفری ڈیوی اور مائیکل فیراڈے ماؤنٹ ویسوویس کی اس آتش فشانی کو دیکھنے کے لیے قریب ہی واقع ایک اور پہاڑ ماؤنٹ سوما پر چڑھ گئے تھے۔ انہوں نے اس پہاڑ پر چڑھ کر ماؤنٹ ویسوویس کے لاوا اگلنے کے اس منظر کو دیکھا۔ 21 مارچ سن 1815 کو سر ہمفری ڈیوی اور ان کے خاندان کے افراد اور مائیکل فیراڈے نیپلز سے اٹلی کے دارالحکومت روم کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت اٹلی میں ہنگامے شروع ہو چکے تھے اور وہاں پر شدید افراتفری کا عالم تھا۔ اس وقت ملک میں مسافر بردار گھوڑا گاڑیوں کی شدید قلت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ تمام گھوڑے اس خانہ جنگی میں استعمال ہونے کے لیے چلے گئے تھے۔ اور دوسری طرف ایک اور مصیبت اٹلی کی شمالی سرحدوں میں داخل ہونے کے لیے آ رہی تھی۔ فرانسیسی فوج کا ایک فوجی دستہ فرانسیسی فوج کے ایک ظالم فوجی افسر جوخم مرات کی قیادت میں روم میں داخل ہونے کے لیے آ رہا تھا، کیونکہ نپولین بوناپارٹ کے فرانس سے براستہ اٹلی فرار ہونے کے بعد پورے یورپ کی طرح اٹلی میں بھی خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی، اور اس خوف کے عالم میں عوام اور حکومتی منتظمین کے ساتھ ساتھ اطالوی چرچ کے مذہبی رہنما، پادری، پوپ اور کارڈینلز بھی اپنی اپنی جانیں بچانے کے لیے ملک چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔
ان پرفتن حالات میں سر ہمفری ڈیوی نے بڑی مشکل سے نیپلز سے اٹلی کے شمالی سرحدی صوبے لومبارڈی تک جانے کے لیے، جو کہ فرانس کے جنوبی سرحدی مقام سے ملحق ایک اطالوی صوبہ ہے، جانے کے لیے انتہائی مہنگے کرائے پر ایک مسافر بردار گھوڑا گاڑی کا انتظام کیا تھا۔ اٹلی اور فرانس کی مشترکہ سرحد پر واقع اٹلی کے شمالی سرحدی صوبے لومبارڈی میں داخل ہونے کے بعد منٹوا کے مقام پر اٹلی کی سرحدی انتظامیہ نے انہیں اٹلی کی ملکی سرحدی حدود پار کرنے سے قبل اور فرانس میں داخل ہونے سے پہلے امیگریشن حکام نے ان کے پاسپورٹوں کو متعدد مرتبہ چیک کیا تھا، تو تب کہیں جا کر انہیں اٹلی کی سرحد پار کرنے اور فرانس میں داخل ہونے کی اجازت ملی تھی۔ 16 اپریل سن 1815 کو مائیکل فیراڈے نے اپنی والدہ مارگریٹ ہیسٹول فیراڈے کو اپنا ایک آخری خط بیلجیم کے شہر برسلز سے گزرتے ہوئے تحریر کیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے اس موجودہ سفر کی وجوہات، تکلیفوں اور پریشانیوں کا ذکر بھی کیا تھا، اور اپنی ساتھ ہی اپنی اس بے چینی کا ذکر بھی کیا تھا جو انہیں اپنی والدہ سے بچھڑنے کے بعد انہیں اپنے اس طویل سفر کے لیے اور انہیں اپنا گھر چھوڑنے کے بعد اٹھانی پڑی تھیں۔ مائیکل فیراڈے کی لندن واپسی اور کیمیائی تجربہ گاہ کی ذمہ داریاں۔ 7 مئی سن 1815 کو برطانیہ پہنچنے کے بعد مائیکل فیراڈے نے رائل انسٹیٹیوشن میں دوبارہ سے کیمسٹری لیبارٹری میں اپنی کیمیکل اسسٹنٹ اور آلات کے سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لی تھیں، جبکہ سر ہمفری ڈیوی رائل انسٹیٹیوشن کی صدارت کے عہدے سے مستعفی ہو جانے کے بعد رائل انسٹیٹیوشن میں بطور صدر اپنی ذمہ داریاں چھوڑ چکے تھے۔ البتہ انہوں نے بحیثیت ایک رکن مائیکل فیراڈے سے اپنا ایک ذاتی تعلق ضرور برقرار رکھا ہوا تھا۔ سر ہمفری ڈیوی کا کارکنوں کے لیے سیفٹی لیمپ۔ 3 اگست سن 1815 کو سر ہمفری ڈیوی کو برسٹل کے چرچ کے بشپ ڈاکٹر رابرٹ گرے نے سر ہمفری ڈیوی کو ایک خط تحریر کیا تھا، جس میں انہوں نے سر ہمفری ڈیوی کو کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے برطانوی کارکنوں کو کام کے دوران دھماکہ خیز گیسوں کے اخراج کے باعث ہونے والے دھماکوں سے ان کی جانوں کو لاحق خطرات اور اموات سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ ان روزمرہ پیش آنے والے دھماکوں کے حادثات کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں موت کا شکار ہو رہی تھیں۔ اپنے اس خط میں انہوں نے سر ہمفری ڈیوی سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کارکنوں کے لیے ان کوئلے کی کانوں میں روشنی کا انتظام کرنے کے لیے کوئی ایسا سیفٹی لیمپ بنائیں جو ان کوئلے کی کانوں میں موجود دھماکہ خیز گیسوں کے اخراج سے حادثاتی طور پر پھٹ نہ سکیں۔ 31 اکتوبر سن 1815 کو سر ہمفری ڈیوی نے ڈاکٹر رابرٹ گرے کی تجویز پر ایک ایسا سیفٹی لیمپ ایجاد کر دیا تھا، اور 2 نومبر سن 1815 کو انہوں نے رائل سوسائٹی کے اراکین کے سامنے اپنے اس نئے ایجاد کردہ سیفٹی لیمپ کو تجربے کے لیے پیش کر کے اسے ایجاد کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا تھا۔ 14 دسمبر سن 1815 کو سر ہمفری ڈیوی نے اپنے اس نئے ایجاد کردہ سیفٹی لیمپ کو تجرباتی طور پر کارکنوں کے حوالے کر دیا تھا۔
مائیکل فیراڈے کے سائنسی موضوعات پر لیکچرز دینے کا آغاز۔ سن 1816 کے اوائل میں مائیکل فیراڈے نے رائل انسٹیٹیوشن میں لیکچر دینے کے طریقہ کار پر دوبارہ سے اپنی نئی تحقیق کرنی شروع کر دی تھی، اور اس معاملے میں انہوں نے اپنے دوست بینجامن ایبٹ سے بھی مشورہ لیا تھا۔ 17 جنوری سن 1816 کو مائیکل فیراڈے نے جان ٹیٹم کی قائم کردہ سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے سامنے اپنا پہلا لیکچر دیا تھا، جس کا عنوان تھا مادے کی عمومی خصوصیات یعنی جنرل پراپرٹیز آف میٹر تھا۔ سن 1816 ہی میں مائیکل فیراڈے نے سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے سامنے اپنے مزید 5 اور لیکچرز بھی پیش کیے تھے۔ مائیکل فیراڈے کے ان 6 لیکچرز نے رائل انسٹیٹیوشن میں دھوم مچا دی تھی، جس کے بعد مائیکل فیراڈے کی شہرت نے دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرنی شروع کر دی تھی، اور ان کی شہرت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا تھا۔ مائیکل فیراڈے کے ان تمام اولین لیکچرز کا دستاویزی ریکارڈ مائیکل فیراڈے کی لاڈلی بھانجی جین فلورنس برنارڈ نے محفوظ کر لیا تھا، جو کہ مائیکل فیراڈے نے انتہائی خوشنما تحریری انداز میں اور نہایت ہی نفاست سے تحریر کیے تھے۔ مائیکل فیراڈے کی بھانجی جین فلورنس برنارڈ ان کی چھوٹی اور لاڈلی بہن مارگریٹ فیراڈے برنارڈ کی بیٹی تھیں۔ 17 جنوری سن 1816 کو مائیکل فیراڈے نے جان ٹیٹم کی سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے سامنے اپنا جو پہلا لیکچر پیش کیا تھا، اس لیکچر کو رائل انسٹیٹیوشن کے نئے صدر ولیم تھامس برانڈے نے اپنے ایک سائنسی رسالے جس کا نام کوارٹرلی جرنل آف سائنس تھا میں شائع کیا تھا۔ ولیم تھامس برانڈے سر ہمفری ڈیوی کی رائل انسٹیٹیوشن کی صدارت سے مستعفی ہونے کے بعد رائل انسٹیٹیوشن کے نئے صدر منتخب ہو گئے تھے۔ سن 1817 میں بھی مائیکل فیراڈے نے سن 1816 ہی کی طرح جان ٹیٹم کی سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے سامنے اپنے مزید 6 لیکچرز اور پیش کیے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مرتبہ مائیکل فیراڈے نے اپنے یہ لیکچرز لفظ بہ لفظ پیش نہیں کیے تھے، بلکہ انہیں اپنے نوٹس کی تحریری شکل میں پیش کیا تھا۔ جب مائیکل فیراڈے رائل انسٹیٹیوشن کی کیمسٹری کی لیبارٹری میں ایک زہریلے خواص رکھنے والے ایک کیمیائی عنصر جس کا نام سنکھیا یعنی آرسینک ہے کہ مادی خواص پر تحقیق کر رہے تھے، تو سر ہمفری ڈیوی نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی اس تحقیق کے لیے ایک امریکی ماہر امریکی دماغی کیلکولیٹر جن کا نام زیرہ کولبرن ہے سے رابطہ کریں، تاکہ وہ اپنے ان کیمیائی حسابات کو جلد از جلد نمٹا سکیں۔ مائیکل فیراڈے کی شاعرانہ نظم کی اشاعت۔ 2 اکتوبر سن 1816 کو سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے ایک فیلو رکن جن کا نام جان ڈرائیڈن تھا، ان کے ایک شاعرانہ رسالے جس کا نام لا فامس کوارٹرلی نائٹ تھا، اس رسالے میں مائیکل فیراڈے کی ایک شاعرانہ نظم بھی شائع ہوئی تھی۔ اس شاعرانہ نظم کا عنوان تھا پیار میں یعنی آن لو، جس میں مائیکل فیراڈے نے اپنی اس رومانوی شاعری کو کیمسٹری کی سائنسی زبان میں بیان کیا تھا۔ مائیکل فیراڈے کی تحریر کردہ یہ نظم شاعری کے کسی بھی معیار پر پورا اترنے سے قاصر تھی۔ مائیکل فیراڈے کا جان ہکسٹیبل کے ہمراہ ڈیون شائر کا تفریحی دورہ۔ سن 1817 میں جب رائل انسٹیٹیوشن میں
موسم گرما کی چھٹیاں ہو گئی تھیں اور لیکچرز دینے کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا تھا، تو مائیکل فیراڈے نے اپنے تعلیمی سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے جان ٹیٹم کی سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے ایک رکن اور اپنے دوست جان ہکسٹیبل جو کہ طبی سائنس کے طالب علم تھے، وہ ان کے گھر واقع ساؤتھ مولٹن میں ان کے پاس چلے گئے تھے، اور پھر وہ وہاں سے اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے ان کے ساتھ اپنے پسندیدہ تفریحی مقام اور ان کے آبائی گاؤں ڈیون شائر چلے گئے تھے۔ ڈیون شائر میں مائیکل فیراڈے نے بارن اسٹیپل کے مقام سے اپنی والدہ مارگریٹ ہیسٹول فیراڈے کو اپنا ایک خط تحریر کیا تھا، جس میں انہوں نے گاؤں کی سادہ مزاج زندگی کو بے حد پسند کیا تھا اور ڈیون شائر کے لوگوں کی مہمان نوازی اور ان کی کشادہ دلی کی تعریف کی تھی۔ مائیکل فیراڈے کے سٹی فلاسفیکل سوسائٹی میں سائنسی مضامین پر مزید لیکچرز۔ سن 1818 میں جب مائیکل فیراڈے کی عمر محض 26 سال کی تھی تو انہوں نے سٹی فلاسفیکل سوسائٹی میں اپنے مزید 5 لیکچرز اور بھی پیش کیے تھے۔ مائیکل فیراڈے نے ان میں سے بیشتر لیکچرز معروف اور غیر معروف دھاتی عناصر کے موضوع پر دیے تھے۔ 26 سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل ہی مائیکل فیراڈے کے یہ تمام سائنسی تحقیق کے موضوع پہ دیے جانے والے لیکچرز واقعی ان کا ایک شاندار کارنامہ تھے۔ سن 1818 ہی میں مائیکل فیراڈے نے اپنی خط و کتابت کا سلسلہ نہایت مختصر کر دیا تھا اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی لیبارٹری میں سائنسی تحقیق پر دینے لگے تھے۔ 1 جولائی سن 1818 کو مائیکل فیراڈے نے سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے سامنے آبزرویشن آن دی انرشیا آف دا مائنڈ کے موضوع پر ایک لیکچر دیا تھا، جسے سٹی فلاسفیکل سوسائٹی کے اراکین نے بے حد غور سے سنا تھا اور اسے سراہا تھا۔ جاری ہے۔